السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولا بس چینل کے اندر خوش آمدید ہے۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے کہ شادی شدہ زندگی کے اندر والدین کا رول کیا ہوتا ہے اور روزمرہ کی زندگی کے اندر کس طرح والدین کا رول اہمیت رکھتا ہے۔ کبھی بھی جب ایک مرد اور عورت شادی کرتے ہیں آپس کے اندر تو اس میں ایک پہلو ان کے والدین کا بھی شامل ہوتا ہے، چاہے وہ ارینج ہے چاہے وہ لو میرج ہے، اس کے اندر ان کے دونوں والدین کا رد عمل شامل ہوتا ہے۔ ارینج میرج میں یہ ہے کہ اس میں کچھ اور سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، لو میرج کے اندر دونوں کی رضامندی شامل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ شادی کرنا جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ ارینج میرج میں یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنی مرضی سے چاہیں گے کہ بھئی ہمارے بچے کی شادی جہاں پر ہو جائے۔ اکثر والدین اس چیز میں جو اچھے ہیں وہ اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ والدین بچوں کی رائے لے لیں اس کے اندر کہ کیا ہمارا بچہ ویلنگ ہے شادی کرنے کے لیے، اور جو نہیں لینا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کریں، اس کے اندر وجہ یہی ہوتی ہے کہ یا تو والد یا والدہ جو ماں ہے اس نے ذرا اور بھی اپنی زندگی بھی اسی طرح سے گزاری تھی، یا تو ڈومیننٹ ہے یا صرف اسی ہی کی گھر میں چلتی ہے اور وہ چاہتی نہیں کہ جو نئی بہو آئے یا جو نیا داماد آئے گھر میں یا فیملی کے اندر وہ اس چیزوں کو اس طرح سے کرے جس طرح سے وہ نہیں چاہتی تھی، یا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اس طرح کی زندگی گزارے جس طرح کی زندگی اس نے گزاری تھی یا اس کی بیٹی نے گزاری تھی۔ وہ چاہے گی کہ وہ اسی طرح ہی گھر کے اندر ڈومیننسی کا کردار نبھائے، اسی کی بات مانی جائے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ اکثر اوقات اپنے گھر جو ہے وہ بچوں کے تباہ کر دیتی ہیں، اور اس کا چارہ کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ اپنی اس نفرت اور انا کی آگ کے اندر اپنے بہو، اپنا بیٹے اور اپنے آنے والے بچوں کے جو تھے وہ گھر جو ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں۔ یہاں پر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اکثر بچے یہ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں تو ماں باپ گھر سے باہر جانے نہیں دیتے، شادی ہو کو 4 سال ہو گئے ہم کھانا کھانے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدہ جو ہیں وہ نہیں چاہتی، اور جب بھی کبھی جانا ہو یا تو ہمیں روک دیا جاتا ہے، یا سسر جو ہیں وہ گاڑی نہیں دیتے، یا جب کبھی بھی ہم نے جانا ہو اکیلے میں تو وہ کہتے ہیں کہ بھی کوئی نہ کوئی گھر کا فرد جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ تو اس طرح سے کر کے وہ ایک گرپ بنائی رکھنا چاہتی ہیں، جیسا کہ گرپ انہوں نے اپنے گھر میں بنائی رکھی تھی، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ لوگ سپریس ہو کے اس جگہ پر رہ کر اس چیزوں کی عادی ہو جاتے ہیں اور مستقل بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اپنے والد اور والدہ کو چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں اور اپنی اچھی جو ہے وہ زندگی گزار لیتے ہیں۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود سے فیصلہ لے کر اپنے والد اور والدہ سے دور ہو کر اپنی ایک اچھی زندگی گزار لیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ٹاکسک ہیں اور ان کی جو اس قسم کے رویے ہیں وہ ہماری آنے والی زندگی کو بہت زیادہ نقصان دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ اگر ہم والدہ کا پہلو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ڈومیننسی پائی جاتی ہے، جس طرح میں نے ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ وائن ہے، وائن کے اندر ایک حکمران جیسی ایک طبیعت ہے، ایک بادشاہ کی طرح وہ حکم چلاتا ہے، اسی طرح یہ چیز کسی نہ کسی حد تک عورت کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جس کے اندر وہ چاہتی ہے کہ جس طرح وہ گھر پر اپنے گھر میں رہتی تھی اسی طرح آنے والی بہو بھی اسی گھر میں رہے، لیکن کیونکہ بیٹا اس کا ہے لیکن بات اس کی چلے گی، یا اگر اس کی بیٹی ہے تو اس کی بیٹی اس طرح کا برتاؤ کرے اپنے خاوند کے ساتھ، یعنی کہ اس عورت کے داماد کے ساتھ جس طرح کی اس لڑکی کی ماں اس کے باپ کے ساتھ کرتی تھی، یعنی کہ اپنے خاوند کے ساتھ اس کو دبا کر رکھا گیا اور
گھر کے تمام فیصلہ جات کے اندر عورت کو ٹھیک ہے شامل کرنا چاہیے، لیکن ہر بات بھی ماننی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایسی بات جو کہ صرف بیوی کی مان کر چل لیا جائے اور اس میں آپ کو کوئی بہتری نہیں نظر آ رہی ہو، تو اس طرح کی باتوں کو وہ منوانا چاہے گی، اور اس طرح کر کے اکثر ہی مائیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ خود ہی تباہ کر لیتی ہیں۔ اس کا نقصان سب سے زیادہ اس عورتوں کو تو ہوتا ہی ہے، انہوں نے تو اپنی زندگی گزار لی، لیکن جو آنے والے میاں بیوی ہیں اور ان کا بچہ جو ہے وہ اس چیز سے سفر کر جاتے ہیں، اور وہ مستقل ایک سپریشن کی زندگی گزار کے، ایک دباؤ کی زندگی گزار کے، یا تو وہ مینٹلی طور پہ بیمار ہو جاتے ہیں، یا ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ باسٹ آؤٹ ہو کر، یا تو کچھ لوگ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے تھے، خود میں خودکشی کی ٹینڈنسیز شامل ہو جاتی ہیں، کچھ جو تھا وہ مسلسل سپریشن میں رکھ کر دونوں یہ سوچتے ہیں کہ بھی اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اپنے گھروں کو جو تھا وہ بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے ان دونوں کو جو ہے وہ الگ کر لیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہر ایک کے خاندان کے اندر ایسے آپ کو ایک نہیں بلکہ درجنوں ایسے پیئرز مل جائیں گے جن کے اندر آج کل یہ چیزیں ہیں کہ وہ یا تو سیمی یا بالکل پارشلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، یا بیوی کہیں اور رہتی ہے یا خامن کہیں اور رہتا ہے، یا دونوں نے بالکل ہی ایک دوسرے کے ساتھ جو تھی وہ سیپریشن لے لی تھی۔ ایک صاحب ہیں، ان کا بھی اسی طرح کا تھا کیس، اور کہ ان کے غالباً 2 بیٹیاں ہیں اور 4 یا 5 غالباً بیٹے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک کا گھر بھی سکسیسفل نہیں ہے، اور اس کی صرف ایک ہی کردار تھی کہ گھر کا قوام مرد ہونے کے بجائے عورت کو بنا لیا، اور عورت نے اس چیزوں کو اتنا ٹاکسک کیا، اپنی باتیں منوائیں کہ اب ریسنٹلی ایک بہن اور ایک ان کی بیٹے، ایک بیٹے کی اور ایک بیٹی کی ڈیورس ہو گئی، ایک بیٹا ان کا ان سے بات نہیں کرتا، ایک بیٹا یہاں پر ہے، بیوی اس کی کسی اور ملک میں رہتی ہے، ایک اس کی بیٹی جو تھی جو کہ اپنے خاوند کے ساتھ رہتی ہے، لیکن اس کا خاوند اپنی والدہ کی طرف رہتا ہے، وہ انہوں نے ڈیورس نہیں لی۔ تو کچھ اس طرح کی صورتحال ہے، اور وہ ابھی بھی دونوں میاں بیوی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، سب کچھ جو تھا وہ ہماری بہویں نہیں اچھی، ہمارے بیٹے معصوم ہیں۔ اب ایک ان کا بیٹا جو تھا جس کی اب ریسنٹلی ڈیورس ہوئی ہے، اس کا بھی مینٹلی طور پر وہ سٹیبل نہیں ہے، اور آئی تھنک اس کی 3rd یا 4th ریلیشن میں تھا، 4th بھی اس کی ڈیورس ہوگی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اچھی بہو ملتی ہی نہیں ہے، اور ہمارے بیٹے کے ساتھ تو بہت برا ہوا، اب تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے اس چاند جیسے بیٹے کو، اس نازک بیٹے کو، اس ہیرے جیسے بیٹے کو شادی کے لیے بیاہ ہی نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں تو ہر وقت دھوکے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ دھوکے کھانے کے لیے بنا ہے، پہلی بھی شادی اس کی ناکام رہی، دوسری بھی رہی، تیسری بھی رہی، چوتھی بھی رہی، کیونکہ ایسے شخص جو ہیں یا جو ایسے بیٹے جو ہیں وہ صرف اپنی والدہ کی سنتے ہیں۔ جب ان کو پہلی، دوسری یا تیسری ڈیورس جب وہ دے لیتے ہیں، تب ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری ماں جو تھی وہ خراب تھی، ہماری ماں کلپریٹ تھی، ہماری جو جس سے ہم نے شادی کی ہے اس کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں سکھی رہے، جب اس کو اس کا خاوند ہی اہمیت نہیں دے گا تو وہ ایک وقت آئے گا وہ اپنے اس کے پیرنٹس کے خلاف بولے گی، اور جب وہ بولے گی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتی ہو، تم کون ہوتی ہو بولنے والی۔ تو اس طرح سے کر کے ویسے لوگ جو ہیں وہ اپنا انفارچونیٹلی ملٹیپل ڈیورسز کر کے خود تو تکلیف میں رہتے ہیں، اگلے کئی خاندانوں کو کتنی تکلیف میں ڈالتے ہیں کہ ایک بچی کا گھر تباہ ہو گیا، پھر آپ نے دوسری سے شادی کی، اس کا گھر تباہ ہو گیا، اور اس کا گھر تباہ نہیں ہے، اس کا پورے خاندان اس چیز سے ڈسٹرب ہوا، پھر تیسری سے شادی کی، پھر تیسری کو بھی چھوڑا، اس کو بھی ڈسٹرب کیا، خود تو آپ آلریڈی
3-4 دفعہ شادی کر چکے ہیں اور آپ نے روز کا یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ پہلے ایک کے ساتھ، پھر دوسری کے ساتھ، پھر تیسری کے ساتھ اور چوتھی کے ساتھ، اور چوتھی کے بعد پھر پورے خاندان کے اندر یہ پھیلایا جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا تو بہت اچھا تھا، ہمارا بیٹا تو ہیرا تھا، وہ عورت جو تھی وہ تو زیور لے کر بھی بھاگ گئی، وہ تو بری تھی، وہ تو بری تھی، فلانا تھا۔ اب اکثر اس میں اندر اتنی زیادہ دوسرے لوگوں کی انٹرفیرنس ہوتی ہے، ماؤں کی اور خالوں کی اور جو بھی ارد گرد ہیں، کہ جب کبھی بھی ان کے میسیجز آتے ہیں یا پڑھنے کے لیے سننے کو ملتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے، ہمارے بیٹے کی دوسری شادی ہے، پہلی بیوی اچھی نہیں تھی، ہمارا جس کی وجہ سے ان کا بریک اپ ہو چکا ہوا ہے ریسنٹلی، چند ماہ ان کی شادی چلی، تو ہمارا بیٹا جو تھا وہ بہت اچھا ہے، بہت ڈیووٹیڈ ہے، بس اس کا یہ پرابلم ہے کہ نا وہ فزیکلی طور پہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے، اس کے اندر بہت زیادہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، بہت زیادہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، بہت زیادہ بچہ ڈپریس ہے، اور سائیکیٹرسٹ نے اسے کہا ہے کہ آپ ابھی اس کی شادی نہ کریں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ اس کی شادی ہو جائے۔ اب ہم نے اس کی شادی طے کر دی ہے اور ابھی ریسنٹلی اس کی انگیجمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، یعنی کہ رخصتی ہوئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ ایک دفعہ بن جائے۔ اس کے لیے مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی دوائی ہے کہ آپ ایک دفعہ ان کا وہ سارا سسٹم جو تھا وہ چل جائے۔ اب اس الفاظ پہ غور کریں کہ نہ تو یہ اس عورت کی ماں ہے، نہ تو یہ اس آدمی کی بیوی ہیں، نہ تو وہ خود ہے پیشنٹ۔ اب لوگوں کو دوسروں کی لائف کے اندر اتنی انٹرفیرنس کیسے مل جاتی ہے، اور وہ ان کو کیسے ان چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ وہ اتنی حد تک جا کر، اتنی سینسٹیو ایشوز میں جا کر لوگوں سے پوچھ کے کہ بس ان کا ایک دفعہ وہ پراپر ان کا سسٹم چل جائے اور ہم آگے سے بچے پیدا کر لیں۔ بھئی آپ کا بچہ مینٹلی طور پر اور فزیکلی طور پر شادی کے لیے ہی نہیں تیار ہے، اور اوپر سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ بہت بیبا بچہ ہے، بہت ہیرے جیسا بچہ ہے، بہت اچھا ہے، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو آئرن کی اتنی کمی ہے، اس کو وٹامن ڈی کی اتنی ڈیفیشنسی ہے، اس کی بلڈ سیلز اتنے زیادہ ویک ہیں، تو پہلے آپ ان چیزوں کا علاج کر لیں۔ آپ ایک نئی زندگی کو کیوں ٹارچر کر رہے ہیں اس کے بیچ میں آ کر؟ تو اس لیے تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے کسی پیشنٹ کا علاج کروانا ہے تو اس کے لیے اس کی رضامندی اور اس کی ایگری ہونا کتنا ضروری ہے، اور کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اس کے بہاف پر جو ہیں وہ دوسروں کو لیں، اور کل کو اس بچے کو جب پتہ چلے گا، اور آج کل کے بچے نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی زندگی کے اندر انٹرفیئرنس کرے، تو یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری میں جائیں، جتنے بھی کرائمز اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر مینٹل اور فزیکل ابیوز شامل ہے، جو ہم اکثر دیکھتے ہیں، جس کے اندر سیریل کلر جس کیٹیگری میں آتے ہیں، ان سب کا کسی ایک کا بھی آپ کو لنک ایسا نہیں ملے گا کہ وہ گھر بیٹھے سیریل کلر بن گیا، گھر بیٹھے اس کو ارج اٹھی کہ وہ لوگوں کو مار دے۔ سب کا لنک اس کی یا تو ڈائریکٹ اس کی ماں کے ساتھ اور ڈائریکٹ اس کے والد کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو اس کا والد بہت ابیوسو تھا، یا اس کی ماں بہت زیادہ کمانڈنگ تھی اور ڈومیننٹ تھی، اور بہت زیادہ ابیوسو اس نے بچے نے چائلڈہڈ گزارا ہے اپنا۔ اور یہاں پر آتا ہے کہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی اس طرح سے بن چکی ہوتی ہے بچپن کے اندر کہ ان لوگوں کو اب تھرل اور چیزیں محسوس، تھرل کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں، اور اب آپ کا بچہ اتنا زیادہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو گیا ہے کہ جب اس کا وقت تھا تب آپ نے کو اپنے کاموں کی پڑی ہوئی تھی، آپ نے یا تو آپ لوگوں نے یورپ میں آنا تھا، وہ سارا کرائسس آپ لوگوں نے پتہ نہیں کتنے سال دیکھا، اسائلم کا دیکھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ نے ہجرت کی، وہاں پر مسائل دیکھے، ان سب کا غبار، ان سب چیزوں کا جو ڈرا بیک اور جو سب رزلٹ نکلتا ہے کہ جس آپ نے بچوں کے لیے وہ چیزیں کی تھیں وہی اس سے زیادہ سفر کر جاتے ہیں۔ ایک گاؤں سے نکل کر شہر کی طرف تو آگے بچوں کو ایک لائف سٹائل دے دیا کہ ان کو ایک مڈل کلاس فیملی یا ایک
لوور کلاس فیملی سے نکال کر ایک ہائی کلاس فیملی میں لے گیا. ہر کے پاس گاڑی ہے، موبائل ہے، اچھے کپڑے ہیں، لیکن ان کی وہ جو تربیت کا پہلو ہے وہ وہاں سے مس ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ تربیت کا پہلو وہ تھا جب آپ اپنی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، جب آپ اپنی فائنینشیل بہتری میں لگے ہوئے تھے، جب آپ اسٹرگل کر رہے تھے، تب آپ نے وہ سارا ٹائم پیریڈ گزار دیا ہے، جو کہ ٹائم پیریڈ 1 سال سے لے کر 15 سال تک ہوتا ہے. اور وہاں پر پھر جب والدین کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ بھی آپ کا بچہ میں ہم نے یہ خرابی دیکھی ہے، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بڑے ہو کر ٹھیک ہو جائے گا، شادی ہو کر ٹھیک ہو جائے گا. اور شادی ہونے کے بعد بھی ایسی مائیں اپنے بچوں کا پیچھا نہیں چھوڑتی. اور اکثر ہوتا ہے کہ مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ نہیں ہو رہا، بچہ نہیں ہو رہا. اور یہ چیز ہر گھر میں ہے. بہو کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ بچہ نہیں ہو رہا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بچہ تو تب ہوگا جب ماں اپنے بیٹے کی جان چھوڑے گی. بیٹا تو نچلے والے پورشن پر ماں رہتی ہے، اوپر والے پورشن پر بیٹا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی یعنی کہ اس کی عورت کی بہو رہتی ہے. اب ماں بیٹے کو اپنے ساتھ سلاتی ہے، جو کہ اس کا ایک نان سیکشول پارٹنر ہے، ایسا ہی اس کو ٹرم بولا جاتا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا دل ہے کہ بیٹا میرے پاس رہے. اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ چاہے گی کہ وہ باپ کے کپڑے پہنے، وہ باپ کی طرح برتاؤ کرے. اگر اس کا باپ زندگی میں اس کی یعنی کہ اس کی فوت ہو گیا ہے، ایسے مائیں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ سلائیں گی اور یہ چاہیں گی کہ وہ ان جیسے کپڑے پہنے، اس نے اپنے باپ کی شال لے. تو وہ ان کے پارٹنر کا جو کہ ڈیسیزڈ ہو چکا ہے ایک سبسٹیٹیوٹ بن جاتا ہے بیٹا. اور ایسی مائیں خود سوچیں کہ کتنی زیادہ ٹاکسک ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو بہو کے پاس جانے ہی نہیں دیتی، یا اگر جانے دیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اندر سے دروازے کو کنڈی نہ لگائیں تاکہ ان کی کوئی پرائیویسی نہ ہو. اور پرائیویسی کو ڈسٹرب بھی کیا جاتا ہے. یہاں تک بھی ہے کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، کوئی چیز چاہیے تھی، تو بغیر ناک کیے ہماری جو ساس ہیں وہ کمرے میں داخل ہوگی، اور ان کو کوئی، حالانکہ وہ بھی اس سٹیج سے گزر چکی ہیں، لیکن ان کو اتنے مینرز ہی نہیں ہیں. اور سسر جو ہیں کہنے کو وہ بقول امام مسجد ہیں، 20 سال سے نماز پڑھا رہے ہیں مسجد کے اندر. آئی ایم سوری ٹو سے اگر کسی کو برا لگا ہو کہ جی ہم اسلام کو یا دین کو کیوں لے کے آ رہے ہیں. لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی تمیز نہیں ہے کہ ان کی بہو جس کمرے میں ہے، ان کا بیٹا جو ہے وہ انہوں نے جی بنیان پہنی ہوئی ہے، گلے میں تولیہ ڈالا ہوا ہے، اور گھر میں گھومتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پردے کا خیال نہیں ہے، اور ان کے کمرے میں بھی آ رہے ہیں. یا جب ان کو پتہ ہے کہ جب ان کا میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہیں گھر میں بات کر رہے ہیں تو آ جائیں گے، کہیں گے ہاں جو چلو بیٹا جا کر بازار سے یہ سامان لے آؤ، یہ لے آؤ. تو یہ چیزیں کس طرف لے کر جاتی ہیں؟ یہ چیزیں آپ کے گھر تو کبھی بھی نہیں جوڑیں گی. البتہ آپ کا تمام جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ پوری گھر کی جو بنیاد جو تھی وہ خراب کر کے رکھ دیتی ہیں. اور کل کو یہ چیزیں ایک دن کر لیں تھی، 2 دن کر لیں، لیکن اگر سالہ سال یہ چیزیں چلتی رہیں تو وہ پھر ایک دن آ کر بیٹا یا بیٹی یا تو مینٹلی طور پر بیمار ہو جائیں گے، یا وہ اپنی زندگی ختم کر لیں گے، یا وہ یہ چاہیں گے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پارشلی طور پر یا کسی طرح طور پر ٹیمپریری طور پر یا پرماننٹ طور پر جو ہے وہ الگ کر لیا جائے. اور دوسری جہاں پر سب سے زیادہ یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ سفر جو ہے ان سب چیزوں کا اثر ان بیٹے اور بیٹی پر پڑے گا، ان کے آنے والے بچے پر پڑے گا. اور اس کے اندر والدین کے اندر بہت زیادہ انا آ جاتی ہے، جس کے اندر سے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس چھوٹی سی جان سے جو بچی جو ہے جو پیدا ہونے والی ہے، یا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، یا بہو سے ایک عجیب قسم کی جسے بولتے ہیں ان کو خار ہے، ان کو نفرت ہو جاتی ہے، ان کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی. یا وہ اس لڑکی کی ماں کو جانتی ہے، وہ اس کی ساس،
اور وہ اس کی ماں کا بدلہ اس بچی یا اس کے آنے والے بچے سے لیتی ہے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے. پھر کل کو اگر وہ بھی بہو بھی اس طرح کی ٹاکسک بن گئی ہے تو وہ بچی کو اس طرح کی تربیت کرے گی کہ کل کو وہ بچی بھی اپنے باپ سے نفرت کرے گی. اور اس طرح سے کل کے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ چین ریئیکشن ہے, شروع ہو جاتا ہے تو تب ختم ہوتا ہے جب پوری دنیا جو تھی وہ یا بلاسٹ ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے سب کچھ. تو وہ ایک ایسا چین ریئیکشن شروع کیا جاتا ہے کہ چھوٹے ہوتے ہی ہمارے معاشرے میں بچے کو ایک خاص مینٹیلٹی تو وہ لے کے پیدا ہوتا ہے. ایک تو اس کو سب سے پہلے اس کی ماں نے پیدا ہوتے ہی دودھ پلانے کے بعد یہ کرنا ہے کہ اس کو بتانا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. تمہارے فلاں رشتہ دار برا ہے, یہ تم نے اس سے نہیں ملنا, اس سے نہیں کرنا. تو اس بچے کا ایک خاص مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے. اور وہی بچہ جب بڑے ہو کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس میں شعور پیدا ہوتا ہے تو وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس شخص میں یا اس عورت یا میرے اس ریلیٹیو کے خلاف میری ماں جو تھی وہ مجھے ساری زندگی یا سارا 20 سال برا بڑا کہتی رہی, اس سے جب میری بات ہوئی ہے تو یہ تو بالکل اس طرح کا شخص ہے ہی نہیں ہے, یا اس نے تو میرے خلاف برا بات ہی نہیں کی, یا میں نے اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا تو اس نے نہیں کیا. تو اس طرح کر کے یہ چیزیں سپریشن کی طرف آ جاتی ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ یہ ٹاپک تو بہت زیادہ ہے, اس کے اندر جتنا بات کر لیں اتنا کم ہے. اس کی دوائیوں کی طرف ہومیوپیتھک میں ایک دوائی ہے کارسینوسین, جو کہ جسے ڈور میٹ ریمیڈی ہم کہہ سکتے ہیں. ڈور میٹ ہوتا ہے کہ جو ہمیں ایک گندا کپڑا یا ایک پائیدان جسے بول لیں جس کے اوپر لوگ پاؤں صاف کر کے آتے ہیں, بالکل ویسے ہی کریکٹر بن جاتا ہے خاص طور پہ عورت کا. پہلے تو اس نے اپنے گھر میں دیکھا, اپنے باپ اور ماں سے برا بلا دیکھا, یا پھر اس کی شادی ہوگی, پھر اس کے خاوند کی باتیں اس کو بری لگیں, پھر اس کی ساس کی باتیں اس کی بری لگیں, پھر اس کی گھر میں جو دوسرے ریلیٹیوز تھے انہوں نے اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا. تو وہ سپریس ہو کر جہاں پر بھی لانگ سپریشن آئے یا لانگ ہسٹری پائی جائے سپریشن کی, یا لانگ ہسٹری پائی جائے جہاں پر کسی کو سپریس کیا گیا ہے, اس کے جذبات کو ڈھیس پہنچائی گئی ہے, اور اس کا ہسٹری جو تھی وہ ڈیز یا منتھس نہیں بلکہ ایئرز, سالوں سال پرانی ہو, وہاں پر جو تھا وہ کارسینوسین دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے لانگ ٹرم سپریشن کی. ہر چیز ہی سپریس کر دی گئی تھی, غصہ آیا تو وہ نہیں نکلنے دیا, خوشی آئی ہے تو وہ نہیں دبا دی گئی, ہر چیز جو تھی وہ دبا دی گئی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ بدلہ لینے کو دل کرتا ہے, اب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو ختم کر دینے کو دل کرتا ہے. اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, دل کرتا ہے کہ بس غصے سے پھٹ جائیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہر ایک انسان کا, ہر ایک شخص کا ایک پہلو ہوتا ہے, ایک اس کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اس کے پہلو کی. وہ جب اس سے گزر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پھٹ پڑتا ہے کسی نہ کسی پہ, یا تو سیپیا کا مریض بن جاتا ہے, اور یا تو وہ ایک کارسینوسین جس طرح میں نے بتایا تھا. تو اس جگہ پر اسٹیفیسیگریا دوائی جو تھی وہ جہاں پر بہت لمبا سپریشن ہو اور سپریس کر کے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اور وہ اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتا, وہاں پر اسٹیفیسیگریا جو تھی وہ دینی چاہیے.